میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم عورت کا سنہری کردار۔ وہ ایک خلیفہ کی بیٹی تھی، دوسرا خلیفہ اس کا دادا تھا، وہ 4 خلفاء کی بہن تھی اور ایک خلیفہ اس کا خاوند تھا۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ اپنے دور کی نہایت دانا، معاملہ فہم، عالمہ، فاضلہ، نیک سیرت اور نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ حلیم الطبع، منکسر المزاج بھی تھی، نہایت فیاض اور سخی تھیں۔ بڑے ناز و نعم میں پلی بڑھیں، ہوش سنبھالا تو گھر میں ہی بادشاہی تھی۔ نوکر چاکر اور دنیا بھر کی تمام نعمتیں ان کے گھر میں ہی موجود تھی، مگر اس کے باوجود تکبر اور غرور کا دور دور تک کوئی نام نہ تھا۔ لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کرتیں، علم کی دلدادہ تھیں، علم حاصل کیا تو اسے دیگر لوگوں کو بھی سکھایا۔ اپنے والدین کی بڑی لاڈلی تھیں۔ شادی کی عمر کو پہنچیں تو ان کی شادی ان کے چچا زاد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شادی اس دور کی سب سے اہم اور یادگار شادی تھی۔ جہیز میں بے حد و حساب سامان ملا، سونے چاندی کے زیورات کا کوئی حساب نہ تھا۔ ان زیورات میں ایک نہایت بیش قیمت ہیرا بھی تھا۔ فاطمہ کے سسرال عبدالعزیز 20 سال تک مصر کے گورنر رہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد یہ اپنے خاوند کے ہمراہ مدینہ منورہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ جوڑا اس دور کا سب سے خوش قسمت اور سعادت مند جوڑا تھا۔ اتنا بتا دینا ہی کافی نہیں کہ ان کا ایک محل مدینہ میں، ایک قاہرہ میں اور ایک دمشق میں تھا۔ نوکروں چاکروں کی لائن لگی رہتی تھی۔ شادی ہوئی تو خلافت اس گھرانے میں تھی۔ سیدنا فاطمہ کے والد عبد الملک نے وفات پائی تو خلافت ان کے بھائی ولید کے پاس آئی۔ ان کی وفات کے بعد خلافت ان کے دوسرے بھائی سلیمان کے پاس آئی۔ یہ سارا عرصہ سیدہ نے نہایت عیش و عشرت میں گزارا۔ خاوند عمر بن عبدالعزیز نہایت محبت کرنے والے تھے، مکارم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، محدث اور متقی پرہیزگار تھے، طبی رجحانات میں دونوں ہم آہنگ تھے اور یہ ذہنی ہم آہنگی اور فکری اتحاد ہمیشہ قائم رہا۔ سیدہ فاطمہ نے ایک بلند کردار بیوی کی طرح اس موقع پر عظیم شوہر کی ہم نوائی کی۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے ان کی شادی کے موقع پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے الفاظ نوٹ کیے۔ انہوں نے اپنے سسر کا نہایت بلیغ فصیح الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے فاطمہ کو میرے نکاح میں دے کر میری قلبی تمناؤں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور میری روحانی مسرتوں کو پروان چڑھنے کا موقع دیا ہے۔ ناظرین کرام، پھر اس گھرانے میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ یہ 98 ہجری کا زمانہ ہے۔ سوریہ کے شہر حلب کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں دابق ہے۔ وہاں پر خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک بیمار ہیں۔ ان کی اولاد ابھی نابالغ تھی۔ بیماری کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ موت سامنے نظر آنے لگی۔ سوچ رہے تھے کہ اپنا نائب کسے مقرر کریں۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ مختصر یہ کہ امت کے ایک بڑے خیر خواہ عالم دین رجا بن حیوہ نے، جو حکومت کے چیف سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ امت پر بھلائی کریں اور اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کی بطور خلیفہ وصیت کر جائیں۔ خلیفہ نے کہا، رجا تمہاری بات تو درست ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے بھائی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ رجا کہنے لگے، آپ عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کی بطور خلیفہ وصیت کر جائیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی وصیت کی اور یوں وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب سیدہ فاطمہ خاتون اول تھیں، ان کے شوہر مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مگر جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ انہوں نے بطور خلیفہ تمام پروٹوکول کو مسترد کر دیا اور ایک عام شخص کی زندگی اختیار کر لی۔ عمر بن عبدالعزیز کی اور بھی بہت ساری بیویاں اور لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے تمام کو اکٹھا کیا اور کہا، میں ایسی آزمائش سے دوچار ہوا ہوں کہ جس نے مجھے تم سے ایک الگ حیثیت دے دی ہے، لہٰذا تم میں سے جس کا جی چاہے اپنے گھر چلی جائے۔ سیدہ فاطمہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہوں نے محلات کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں رہنا پسند کیا اور اپنے خاوند کو ترجیح دی۔ یہ مکان مسجد اموی کے قریب تھا اور کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اس گھر کی لپائی سیدہ فاطمہ خود کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایران کے علاقے سے کوئی عورت حاضر ہوئی
امیر المومنین سے ملنے کے لیے دمشق آئی۔ اس نے امیر المومنین کے محل کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اسے اس چھوٹے سے گھر کے بارے میں بتایا۔ جب وہ دروازے پر آئی تو کوئی دربان نہ تھا، ایک چھوٹا سا لڑکا دروازے پر تھا۔ جب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا ایک شخص مٹی کی اینٹوں سے دیوار بنا رہا ہے، ایک عورت اسے اینٹیں پکڑا رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بی بی تم اس مزدور سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ یہ امیر المومنین ہیں، کوئی مزدور نہیں، اور میں ان کی اہلیہ فاطمہ ہوں۔ ناظرین کرام، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی بہن اور خلیفہ کی اہلیہ میں اس قدر انقلاب آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے خامند کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خامند کی ہر اس ادا کو اپنایا جو انہوں نے چاہا، اسے بجا لائیں، فقیری اختیار کی۔ وہ لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی تھیں، اللہ کے خوف سے روتی تھیں اور خامند کے خیر کے کاموں میں خوب ساتھ دیتی تھیں۔ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس خوب سونا چاندی جواہرات اور جاگیریں تھیں۔ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کی تمام جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کیں تو انہیں اہلیہ فاطمہ کی بھی وہ جاگیریں جو بحق کے سرکار ضبط کیں، جس کو ان کے باپ نے انہیں دیا تھا وہ اور بھائیوں نے عطا کی تھیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ہی مال تھا۔ اس پر بھی سیدہ فاطمہ نے کسی قسم کے ملال کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے شوہر کی پوری ہم نوائی کی۔ جہاں تک سونے چاندی ہیرے جواہرات اور قیمتی سامان کا تعلق ہے، اس بارے میں شام کے مشہور محقق عالم دین شیخ علی طنطاوی لکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے پاس بڑی مقدار میں سونا اور جواہرات تھے۔ اس دور کی تمام خواتین میں کسی کے پاس بھی اتنے زیورات نہ تھے۔ ایک دن سیدنا عمر کہنے لگے، فاطمہ یہ زیورات تمہارے لیے جائز نہیں، یہ ناجائز طور پر بیت المال سے لیے گئے ہیں۔ تمہارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھے اختیار کر لو اور ان زیورات کو بیت المال میں جمع کرا دو، اور بصورت دیگر مجھ سے جدائی کا راستہ اختیار کر لو۔ سیدہ فاطمہ نے اسی مدرسہ سے فیض یاب ہوئی تھیں جہاں سے عمر بن عبدالعزیز نے تعلیم پائی تھی۔ فوراً جواب دیا، میں آپ کی رفاقت اختیار کرتی ہوں، اور تمام زیورات بیت المال میں انہوں نے جمع کرا دیے۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ان کے خامند کا انتقال ہو گیا اور خلافت ان کے بھائی یزید کے پاس آئی۔ اس نے اپنی بہن فاطمہ کے تمام زیورات واپس بھجوا دیے۔ فاطمہ نے زیورات کو دیکھا تو اپنا خامند یاد آ گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اپنے خامند کی وفائیں، محبتیں اور پیار یاد کرتے ہوئے انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا، کاش کہ یہ جملہ آج کی تمام خواتین کو سمجھ آ جائے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں جس شخص کی زندگی میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی وفات کے بعد اب اس کی نافرمان بن جاؤں؟ یہ تھی وفادار بیوی کہ جو خامند کی وفات کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تمام زیورات واپس بیت المال میں بھجوا دیے۔ خلیفہ نے انہیں اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک نے وفا کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ خلافت کے بعد ان کے خامند کی سالانہ آمدنی صرف 150 دینار تھی۔ اب گھر میں بہت عام سا کھانا پکتا، عموماً دال ہی پکتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے گھر کے اکلوتے چھوٹے سے نوکر کو کھانا دیا تو وہ ناراض ہو گیا۔ غصے میں کہنے لگا، یہ کیا ہوا؟ ہر روز دال، میں دال کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ سیدہ نے جواب دیا کہ سنو، یہی تمہارے آقا امیر المومنین کی بھی خوراک ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ امیر المومنین کے پاس بیٹھی تھیں۔ سامنے ان کی بیٹیاں منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تیزی سے گزر گئیں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، فاطمہ ان کو کیا ہوا ہے؟ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے میرے پاس سے بھاگ گئی ہیں۔ سیدہ نے جواب دیا، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پیاز ہی تھا، انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ پیاز کی بو آپ تک نہ پہنچ سکے۔ سیدہ فاطمہ نے بلا شبہ اپنے دور میں مسلمان خواتین کے لیے اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ ایک دن ان کے پاس ان کا چھوٹا بیٹا روتا ہوا آیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ مال فے میں کچھ سیب امیر المومنین کے پاس آئے، انہوں نے مستحقین میں سیب تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ ان کا یہ چھوٹا بیٹا بھی ان کے پاس بیٹھا۔ گلابی رنگ کا ایک سیب بچے کو اچھا لگا، اس نے اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ بیٹے کے ہاتھ میں سیب دیکھ کر امیر المومنین نے بہت نرمی سے بچے کے ہاتھ سے سیب لے لیا۔ چنانچہ وہ روتا ہوا اپنی والدہ فاطمہ کے پاس آیا۔
ماں کا دل تھا، تڑپ اٹھا، اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، ان سے سیب منگوائے اور بچے کو کھلانے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد امیر المومنین بھی تشریف لائے۔ اسی طرح کے گلابی سیب اپنے گھر میں دیکھے تو نہایت فکر مند ہوئے کہ یہ مال فے کے سیبوں جیسے ہی ہیں، مگر جب معلوم ہوا کہ اہلیہ نے ذاتی پیسوں سے منگوائے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم یہ میرا اپنا بھی سیب کھانے کو جی چاہتا تھا۔ سیب کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اہلیہ سے بچے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، فاطمہ اللہ کی قسم میں نے بچے کے ہاتھ سے سیب نہیں چھینا، بلکہ میں نے اپنے دل سے سیب چھینا تھا، لیکن میں اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میں مسلمانوں کے مال فے کی تقسیم سے پہلے محض ایک سیب کے بدلے اپنی امانت داری کو ضائع کر دوں۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کی سیرت، چمکتی دمکتی سیرت ہمارے لیے جو نمونہ ہے کہ آج ہماری امانتیں اور دیانتیں کہاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے حکمران عطا فرمائے۔ اور اسی طرح کا یہ ایک اور واقعہ ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ایک زمانے میں ریشم و حریر کے بے شمار لباسوں کی مالکہ تھیں اور اپنی ہم عصر خواتین میں خوبصورت ترین لباس پہننے میں معروف تھیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس کپڑوں کے صرف 2 ہی جوڑے تھے جنہیں وہ باری باری پہنتی تھیں۔ کھانے کے لیے گھر میں روٹی، پیاز اور دال ہی ہوتی تھی۔ کتنے ہی دن ایسے ہوتے تھے جب وہ بھوکھی ہی سو جاتی۔ انہوں نے اس نئی زندگی میں بھی صبر و شکر کیا اور اپنے رب اور اپنے خاوند کی رضا چاہی۔ اس خاتون کو دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں برس بیت گئے ہیں، مگر وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہیں اور روشنی کی ایسی کرن ہیں کہ جن کے وجود سے اسلامی تاریخ کا چہرہ منور ہے۔ اور اس واقعے کو سننے والے تمام ناظرین سے میرا ایک مشورہ ہے کہ اس عظیم خاتون کے مفصل واقعات تاریخ کی کتابوں میں ضرور پڑھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اپنی اسلاف کی محبت آئے اور ہم بھی ان کی سیرت کو اپنائیں اور ہمارے اندر بھی ہمارا کردار روشن اور منور ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان اسلاف کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسی سیرت اور کردار اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔